پرانے زمانے کی بات ہے کہ علی نام کا ایک لڑکا ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ بہت اچھا اور نیک لڑکا تھا جس کا دل ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے بے قرار رہتا تھا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ اپنے ملک کی فوج میں شامل ہو اور اپنے وطن کی خدمت کرے۔ علی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ فوج میں شامل ہو، لیکن ہر بار وہ جب فوج کے امتحان میں شامل ہوتا تو وہ ناکام رہ جاتا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ فوج کی سخت تربیت میں نہ تو پورا دھیان دے پاتا تھا اور نہ ہی جسمانی طور پر مکمل طور پر فٹ ہو پاتا۔ اس کی وجہ سے وہ ہر بار ناکام ہو جاتا تھا۔ ایک دن جب علی دوسری بار فوج کے امتحان میں ناکام ہو گیا تو وہ بہت افسردہ ہو گیا اور مایوس ہو گیا۔ وہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا اس کا خواب کبھی پورا ہوگا۔ وہ گاؤں کے قریب دریا کے کنارے بیٹھ کر غمگین ہو گیا۔ اسی دوران ایک بزرگ شخص دریا کے کنارے سے گزرتے ہوئے علی کے پاس آ کر رک گیا۔ ان کا چہرہ تجربہ اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا تم اتنے غمگین کیوں ہو؟ کیا تمہارے دل میں کچھ ٹوٹا ہے؟ علی افسردہ لہجے میں، ہاں بابا، میں ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ میں اپنے ملک کی فوج میں شامل ہوں اور اپنی قوم کی خدمت کروں، لیکن میں 2 بار فوج کے امتحان میں ناکام ہو چکا ہوں۔ میری محنت اور جذبہ پھر بھی ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بزرگ نرمی سے مسکرا کر، بیٹا ناکامی ایک عارضی حالت ہے جو ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ تمہاری محنت اور جذبہ قابل تعریف ہیں، لیکن یاد رکھو کامیابی صرف اس شخص کی مقدر بنتی ہے جو ہمت نہیں ہارتا اور ہر دفعہ نئے عزم سے کوشش کرتا رہتا ہے۔ بزرگ نے علی کو دریا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو یہ دریا کبھی نہیں رکتا، چاہے اس کے راستے میں کتنی بھی رکاوٹیں آئیں، وہ ہر چٹان کو عبور کرتا ہے اور ہمیشہ اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ اسی طرح تمہیں بھی اپنی منزل کے لیے مسلسل کوشش کرنی ہوگی، چاہے ناکامیاں جتنی بھی ہوں۔ علی نے بزرگ کی باتوں کو دل سے سنا اور ایک نئی روشنی اور عزم کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کیا۔ علی کی محنت اور فوج میں شمولیت، علی کی آنکھوں میں نئی امید جاگتی ہے۔ وہ بزرگ کی نصیحت کو یاد کرتا ہے اور پختہ ارادے کے ساتھ واپس اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اب سے اپنی محنت اور عزم کو دوبارہ آزمانا ہے۔ علی نے اپنی ناکامیوں سے سبق لیا اور فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ فوج کے امتحان کی تیاری کرے گا اور وہ اس بار کامیاب ہو کر رہے گا۔ اس نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں محنت اور سختی سے تربیت شروع کی۔ اس نے جسمانی طور پر خود کو مضبوط بنانے کی پوری کوشش کی اور ذہنی طور پر بھی خود کو فوجی امتحان کے لیے تیار کیا۔ کئی مہینوں کی سخت محنت کے بعد علی دوبارہ فوج کے امتحان میں شریک ہوتا ہے۔ اس بار اس کی محنت رنگ لاتی ہے اور وہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی اور کامیابی کا جذبہ ہوتا ہے۔ علی فوج میں شمولیت اختیار کر لیتا ہے۔ علی کو فوج میں شمولیت مل جاتی ہے اور وہ تربیت کے لیے مخصوص مرکز میں داخل ہوتا ہے۔ تربیت کے دوران وہ سخت محنت کرتا ہے اور فوجی حکمت عملی، ہنر اور بہادری کے کئی اہم اصول سیکھتا ہے۔ چند ماہ کی سخت تربیت کے بعد علی کو پہلی جنگ کے لیے میدان میں بھیجا جاتا ہے۔ علی اپنی فوج کی قیادت کرتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دشمن کے حملے کا مقابلہ کرتا ہے اور جنگ میں بہادری سے لڑتا ہے۔ علی کی حکمت عملی اور قیادت نے فوج کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ جنگ کی قیادت کرنے والا فوجی افسر بن چکا ہے اور اس کی قیادت میں فوج دشمن کو شکست دے دیتی ہے۔ علی کا اعتماد بڑھتا ہے اور وہ کامیابی کے ساتھ میدان جنگ سے واپس آتا ہے۔ کچھ سال بعد علی اپنی فتح کے بعد وطن واپس آ رہا تھا۔ جب وہ ایک راستے سے گزرتا ہے تو وہاں پر بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے۔ اس رش کو دیکھ کر ایک بزرگ شخص پاس کھڑے ایک لڑکے سے کہتا ہے، بیٹا یہاں اتنا رش کیوں ہے؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ لڑکا جواب دیتا ہے، بابا ہم یہاں اپنے کمانڈر کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ ہمارے کمانڈر جنگ میں جیت کر واپس آ رہے ہیں۔ یہ سن کر بزرگ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا
کہ یہ کمانڈر کون ہے، لیکن وہ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ یہ کوئی عظیم کمانڈر ہے۔ بزرگ کی نظر ابھی تک اس کمانڈر کے استقبال کے لیے انتظار میں جمی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ وہ کمانڈر شاید علی ہو، وہ لڑکا جس سے انہوں نے ایک دفعہ ملاقات کی تھی، لیکن انہیں یقین نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ اسی دوران کمانڈر علی اپنی فوج کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے۔ علی کا استقبال پورے گاؤں کے لوگ بڑے جوش و جذبے سے کرتے ہیں۔ علی کی قیادت میں فوج نے دشمن کو شکست دی تھی اور اب وہ فاتح کے طور پر واپس آ رہا تھا۔ بزرگ اس وقت یہ بھی نہیں جان پائے کہ یہ وہی علی ہے جس سے وہ کئی سال پہلے ملے تھے، لیکن ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس عظیم کمانڈر سے ملاقات کریں۔ اس کے بعد علی اپنے گھر کو پہنچتا ہے اور وہ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اس کے چہرے پر سکون اور کامیابی کی مسکراہٹ تھی اور وہ بزرگ کی نصیحتوں کو یاد کرتا ہے۔ علی خود سے زندگی میں جو بھی رکاوٹیں آئیں، آپ کا اگر عزم پکا ہو اور محنت سخت ہو تو انسان اپنی منزل تک ضرور پہنچتا ہے۔ علی کے دل میں سکون ہے کیونکہ اس نے نہ صرف اپنے خواب کو حقیقت میں بدلا بلکہ اپنے وطن اور گاؤں کا نام بھی روشن کیا۔ زندگی میں کامیابی تبھی حاصل ہوتی ہے جب انسان اپنی ناکامیوں سے سبق لے کر مسلسل محنت کرتا ہے۔ جو لوگ محنت اور عزم سے اپنے مقصد کی طرف بڑھتے ہیں وہ آخر کار کامیاب ہوتے ہیں اور ان کی محنت کا صلہ انہیں ضرور ملتا ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔